علامہ اقبال کی اس ربائی کی تشریح فرما دیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ یہ خون نہیں ہے اس سے مراد، یہ غیرت کو کہتے ہیں۔ محبت کس سے؟ اللہ کے علامہ نے سمجھا دیا، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے رسول سے بہت محبت ہوگی۔ جب رسول سے محبت ہوگی تو پھر محبت کا جنوں آپ کو مل جائے گا، مرکز مل جائے گا۔ جنوں سے یہاں مراد ہے محبت کس لیول کی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں اپنی مال جان اولاد ناموس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں۔ اس پیار کو اپنانے کے لیے تمہیں غیرت اپنانی پڑے گی، خون پیدا کرنی پڑے گی۔ خون غیرت کو کہتے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ تیرے لیے سب سے بڑا عنوان بن جائے گی، جنون کسے کہتے ہیں؟ جب تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے آپ کو کسی کی محبت میں غرق کر دے، اسے جنوں کہتے ہیں۔ ہوش مندی کی عقل کی باتیں چھوڑ دے، کیونکہ عقل نفع نقصان سکھاتی ہے، جنوں قربانی سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کملی والے کے لیے تجھ میں ایثار اور جنون ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو لٹا دینے کا، فنا کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو اب مسلمانوں میں باقی نہیں ہے۔ وہ سوچ باقی نہیں ہے، وہ ارادہ باقی نہیں ہے، وہ ایثار باقی نہیں ہے۔ یہ دکھ سے علامہ کہہ رہے ہیں۔ صفیں کج، صفوں میں کجی ہے۔ کجی کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھ پن۔ ٹیڑھ پن کیا ہے صفوں میں؟ کہ ہم ڈسپلن نہیں رہے، ہم تفرقے میں پڑ گئے، ہم اپنی ذاتوں کے غلام ہو گئے، اپنے نسب کے غلام ہو گئے، اپنے قبیلے کے غلام ہو گئے، اپنے مفاد کے غلام ہو گئے، اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ کجی آ گئی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطاریں بناؤ، کہ آسمان پہ فرشتے بھی نماز کی قطاریں ایسے ہی بناتے ہیں، اور جن میں کوئی کجی نہیں ہوتی۔ کجی دلوں میں بھی ہوتی ہے، دماغوں میں بھی ہوتی ہے، ٹیڑھ آ جاتی ہے، سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، منفی ہو جاتی ہیں، کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صفوں میں کجی آ گئی ہے۔ ہم ایک ہی سطر میں، ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف مسالک اور مختلف نظریوں کے لوگ بنے ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہم نے چھوڑ دیا، جو کہا علامہ نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک۔ تو کجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے بہت سے چیزوں میں بانٹ لیا ہے۔ دل پریشان ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں، کیا ذہنی اور دلی طور پہ پرسکون ہیں؟ جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے مخلوق کو نفع نہ پہنچے، اس کا دل کیسے سکون میں ہو سکتا ہے؟ اس کی تو ڈیلیوری نہیں ہے، ڈیلیوری کے بغیر سکون نہیں ہے۔ بانٹے گا تو سکون ملے گا۔ علم بانٹے، صحت بانٹے، مال بانٹے، جان بانٹے، مشورہ بانٹے، وقت بانٹے، انرجی بانٹے، رزق بانٹے، پھر سکون پائے گا۔ دل تو پریشان ہے۔ تو سجدہ پھر بے ذوق ہے، اس میں وہ لگن نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا تو ایسے عبادت کر، ایسے سجدہ کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، یہ ذوق ہے۔ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ شوق ہے، ذوق ہے اللہ کو دیکھنے کا۔ اگر کم از کم یہ نہیں ہے تو یہ احساس تجھے ضرور ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں اب نہیں ہیں، سجدے بے ذوق ہو گئے۔ جو ان دو تھاٹس کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں روٹین میں عادتاً، وہ بے ذوق سجدے ہیں، اس کے نتائج نہیں آ رہے۔ ورنہ سجدوں کے نتائج تو یہ آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ نمازی تو ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، فحش و منکر سے رک رہے ہیں۔
منکرات میں اور فاحش میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر بے ذوق ہیں نا وہ نمازیں۔ علامہ نے یہ سخت بات کہی ہے، درد سے کہی ہے، دکھ سے کہی ہے۔ اسے درد تھا، اور وہ درد تھا امت کا جو کملی والے کو تھا، اسی میں سے حصہ ملا ہے علامہ کو۔ بڑا نصیب والا تھا علامہ، اسے یہ شعر مل گیا درد کا، اور درد کے بغیر نہ عاقبت ہے، نہ آگاہی ہے، نہ ادراک ہے، نہ منزلیں ہیں، نہ درجات ہیں، وہ درد سے ہیں سارے۔ درد امت جو ہے یہ انسان کے لیے معراج ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے، اندر کوئی جذب نہیں ہے، کوئی جوش نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ولولہ نہیں ہے۔ جذبے کے بغیر تو آپ کوئی پتہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک کہ معاشرے کی، انسانوں کی بہتری کا جذبہ آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا، آپ سے کوئی پازیٹیو کام ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پازیٹیوٹی رک گئی ہے، نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے، بد اخلاقی پھیل گئی ہے، خود غرضی پھیل گئی ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اندر وہ جذبے نہیں رہے، خالی ہو گئے ہم اندر سے، مشینیں بن گئے ہیں۔ مشین لو نہیں کرتی، مامتا نہیں ہے مشین میں، درد نہیں ہے مشین میں۔ درد آشنا ہوں گے تو جذبے ہمارے پروان چڑھیں گے، جوان ہوں گے، اور ہم بہتری کے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنا مال جان وقت سب لگا دیں گے۔ یہ تک بھی نہیں احساس رہا مسلمان کو کہ میری عزت و توقیر کس چیز میں ہے۔ ہر دن روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان اپنے کریکٹر میں ڈیٹوریٹ ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ احساس ضیاء بھی نہیں ہے اب تو، احساس ضیاء ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے علامہ کی یہ پکار اللہ سن لے اور لوگوں کو ہدایت دے دے اور توفیق دے دے، اور لوگوں کو ان فیلنگ کی سمجھ آ جائے جو علامہ نے بیان کی ہیں، یا جو علامہ کے اندر، میں تو اس کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں، جو درد علامہ کے اندر تھا۔ اگر درد نہ ہوتا تو قرآن پڑھتے ہوئے بستر نہ بھیگتا۔ وہ درد کے بغیر آنسو باہر نہیں آتے۔